قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 سورہ واقعہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین بالکل ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ بس ایک قسم دائیں ہاتھ والوں کی ہوگی، وہ دائیں ہاتھ والے کیا اچھے ہیں، اور دوسری قسم بائیں ہاتھ والوں کی ہوگی اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں، اور تیسری قسم سبقت کرنے والوں کی ہوگی، وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی لوگ خاص مقرب بارگاہ ہیں۔ یہ لوگ عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کی بڑی جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور بہت تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ مرصع تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے غلمان نوخیز لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ غلمان ہی رہیں گے، شراب طہور سے بھرے ہوئے آب خورے، آفتابے اور پاک و صاف شراب کے پیالے یعنی جام سراہی صبح و ساغر لیے گردش کر رہے ہوں گے، جس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ اور وہ غلمان طرح طرح کے پھل پیش کریں گے، وہ جسے چاہیں گے چن لیں گے، اور پرندوں کے گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ان کے لیے گوری رنگت والی غزال چشم پورے بھی ہوں گی جو چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ سب کچھ ان کے ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں کوئی فضول اور گناہ والی بات نہیں سنیں گے، مگر صرف سلام و دعا کی آواز آئے گی، اور وہ دائیں ہاتھ والے کیا اچھے ہیں، وہ ایسی بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور بہت سے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بچھونوں پر ہوں گے۔ ہم نے حوروں کو خاص نئے سرے سے پیدا کیا ہے، پھر ان کو کنواریاں بنایا ہے، اور پیار کرنے والیاں اور ہم عمر ہیں۔ یہ سب نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، ایک بڑی جماعت اگلوں میں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے اور کیا برے ہیں، بائیں ہاتھ والے وہ لو کی لپٹ، سخت تپش اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ نفع بخش، کیونکہ وہ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال اور عیش و عشرت میں تھے، اور وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک اگلے اور پچھلے سب ایک دن کے مقرر وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم تلخ ترین درخت زقوم سے کھاؤ گے اور اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، جس طرح سخت پیاسے اونٹ بے تحاشا پانی پیتے ہیں۔ جزا و سزا کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے آدمی بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا نظام مقرر کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں، اور تم کو ایسی صورت میں یا ایسے عالم میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، اور تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم جو کچھ بیج بوتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو خشک کر کے چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔
کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، آیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی سے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پس تم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرو۔ پس میں ستاروں کے ڈوبنے کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، نگاہوں سے پوشیدہ ایک کتاب کے اندر ہے، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کیا تم اس کتاب سے بے اعتنائی کرتے ہو؟ اور تم نے اپنے حصے کی روزی یہی قرار دی ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو جب مرنے والے کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت ہم تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ پس اگر تمہیں کوئی جزا و سزا ملنے والی نہیں ہے تو پھر اس روح کو کیوں واپس لوٹا نہیں لیتے اگر تم اس انکار میں سچے ہو؟ پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تمہارے لیے سلامتی ہو، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو پھر اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اور دوزخ کی تپش اور اس میں داخلہ ہے۔ جو کچھ بیان ہوا بے شک یہ حق الیقین قطعی حق ہے۔ بس اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرو۔